اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 246۔ اکثریت کی حالت زار، بری حالت۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ بنی اسرائیل اپنی کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، ان کے حالات اچھے رہے، لیکن رفتہ رفتہ جب ان میں کتاب کی تعلیمات سے انحراف آ گیا، دین میں بدعات ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی، اور کسی کے روکے سے بھی باز نہ آئے، تو بالآخر جالوت جو کافر بادشاہ تھا ان پر مسلط ہو گیا، ان کو شہر سے نکال دیا اور ان کی بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ بنی اسرائیل بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے۔ اس وقت شمویل علیہ السلام پیغمبر تھے، ان سے درخواست کی کہ کوئی بادشاہ ہم پر مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے جھنڈے کے تلے جمع ہو کر جہاد کر سکیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم لڑو ہی نہ۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ بات ایک تو اپنی فراست ایمانی سے اور دوسرا اپنی قوم کی طبیعت کے تجربوں کی بنا پر فرمائی، تاکہ وہ جہاد کے لیے ذہنی اور قلبی طور پر تیار ہو جائیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا، مگر جس اندیشے کا اظہار اللہ کے نبی نے کیا تھا وہ حقیقت بن کر رہا۔ اور بنی اسرائیل کی کئی مکروہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تھی کہ وہ باتیں بڑی بڑی کرتے تھے لیکن عملی میدان میں نکمے اور وعدہ خلاف ثابت ہوتے تھے۔ وعدہ کر کے پھر جانا ان کے لیے معمول کی بات تھی۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور بنی اسرائیل پر اس بادشاہ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا فرض ہو گیا۔ تولوا الا قلیلا منہم، تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اتنے دعووں کے باوجود پست ہمتی بزدلی کا شکار ہو گئے کہ لڑنے سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کرنے لگے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے، جنہوں نے اپنے رب کی مخالفت کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے وعدے کو پورا نہ کیا، اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ اس آیت میں ہر زمانے کے لیے جہاد کو چھوڑنے، اللہ رب العزت کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، اپنے ارادوں میں بھی مخلص ہونا ضروری ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے ارادوں میں بھی مخلص نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں نے یوں کہا ہم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر وہ یوں کہتے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کریں گے جبکہ اللہ ہمیں حکم دے گا، تو شاید انہیں اپنے ارادوں کو پورا کرنے کی توفیق مل جاتی۔ بس اپنے ارادوں میں بھی مخلص ہونا ضروری ہے۔ جو آدمی اپنے ارادوں میں مخلص ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیا جائے۔ نمبر 2، ایسے لوگ نکمے ثابت ہوتے ہیں۔ وقتی جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے والے اکثر لوگ عملی اور جہادی میدان میں نکمے ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے مشائخ کرام فرماتے ہیں جوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش بھی شامل ہو جائے تب انقلاب آیا کرتے ہیں۔ نمبر 3، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے یہ ضروری ہے۔ جہاد کے لیے بڑی سنجیدہ فکری، نظریاتی، روحانی، فوجی تربیت، اخلاص نیت، عزیمت و شجاعت، قربانی اثار جیسے اعلیٰ اخلاق کی ضرورت ہے۔ جو لوگ مناسب تربیت کے بغیر چند جوشیلوں کی نعرہ بازی کی وجہ سے جہاد شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے علاوہ پوری امت کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ایسے لوگ پھر جان چھڑاتے پھرتے ہیں۔ جس جماعت کا ایمان کمزور ہو، اس کے نفس کا تزکیہ نہ ہو، وہ جہاد و قتال سے جان چھڑاتی ہے۔ لہٰذا کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر
اپنا تزکیہ نفس کرائیں تاکہ میدان جہاد میں کامیابی اور استقامت کے ساتھ لڑ سکیں۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، وہ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرے۔ پہلے اپنے جسم پر تو دین کو لاگو کرے۔ آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن اپنے جسم پر ہی دین موجود نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ آپ کے دعووں کا؟ نمبر 5، آپ ڈھونڈے قوموں میں ہیرے بھی موجود ہوں گے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا بزدل اور کمزور لوگوں میں بھی ایسے سرفروش ہوتے ہیں جو اکثریت کی مخالفت اور اعراض کے باوجود جہاد کا جھنڈا بلند رکھتے ہیں۔ لہذا کسی قوم کی تربیت کرتے ہوئے اگر نکمے لوگ بھی آپ کی نظر میں ہو تو ان کی وجہ سے سب سے ہی اعراض نہ کر لیں، انہی میں ہی ہیرے بھی موجود ہوں گے جو اپنا مال، جان، عزت، آبرو بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نام پر ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نمبر 6، ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں جو لوگ کفار کے ظلم و ستم کے باوجود جہاد سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، وہ ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہاد کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے اور دین کے کاموں کی ہمت، طاقت، قوت، شوق، ذوق نصیب فرمائے۔ اصل تو یہ ہے کہ امت واحدہ بن جائے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن کوئی بول ہی نہیں پا رہا۔ مسلمانوں کے پاس کتنی بڑی طاقت موجود ہے اور مسلمان اسلامی ممالک کتنے زیادہ ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، پیسہ موجود ہے، لیکن امت واحدہ نہیں ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، ہر کوئی ڈر رہا ہے، موت سے ڈر رہا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ دین کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے اور اللہ سے تعلق میں کمی ہے اور موت کا خوف ہے۔ جب موت کا خوف آدمی کے اندر آ جاتا ہے تو آدمی پھر جہاد سے بھاگتا ہے، منہ موڑتا ہے۔ بہرحال جب تک کچھ نہ کر سکے تو کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ ان سے ہمارا رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے کہ وہ مجبور بے کس مسلمان ہے، کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا، ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے اور اسرائیلی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کم از کم ہماری طرف سے کچھ تو حق ادا ہو، ورنہ ہم لوگ بھی ظالم شمار ہوں گے کہ ہم ان کی کوئی مدد بھی نہیں کر رہے، ان کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کر رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، تو ہمیں بے چینی ہونی چاہیے، ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہمیں غم ہونا چاہیے۔ آخری درجے میں ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے سستی غفلت سے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔